بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز فرمودہ 13 ستمبر 2024 بمطابق 13 تبوک 1403 ہجری شمسی بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹیلفورڈ سرے UK۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے مورخہ 13 ستمبر 2024 کو مسجد مبارک اسلام آباد ٹیلفورڈ UK میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، جو مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے توسط سے پوری دنیا میں نشر کیا گیا۔ جمعے کی اذان دینے کی سعادت دانیال تصور صاحب مربی سلسلہ کے حصے میں آئی۔ تشہد تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے فرمایا، جنگ احزاب کے حوالے سے گزشتہ خطبے میں ذکر ہو رہا تھا کہ کس طرح خیبر کے یہودیوں کی عہد شکنی اور بغض کی وجہ سے کفار کا ایک لشکر تیار ہوا تاکہ مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں ختم کیا جا سکے۔ اس کی مزید تفصیل تاریخ سے یوں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیط اور سفیان بن عوف اسلمی کو لشکروں کی خبر لانے کے لیے بھیجا۔ یہ دونوں گئے تو دشمن کی ان پر نظر پڑ گئی اور یہ دونوں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ جب خندق کھودنے کا فیصلہ ہو گیا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی مہاجرین و انصار بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے پڑاؤ کے لیے جگہ تلاش کی اور مسلمانوں نے بنو قریظہ سے کھدائی کے بہت سے آلات، کدالیں، بڑے کلہاڑے اور بیلچے وغیرہ مستعار لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی ہر جانب کی کھدائی ایک قوم کے سپرد کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھدائی میں حصہ لیا اور مٹی اپنی پیٹھ پر اٹھائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت اور پیٹ غبار آلود ہو جاتے۔ جو مسلمان اپنے حصے سے فارغ ہو جاتے وہ دوسرے کی مدد کے لیے پہنچ جاتے، یہاں تک کہ خندق مکمل ہو گئی۔ خندق کھودنے میں کوئی مسلمان پیچھے نہیں رہا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب ٹوکریاں نہ ملتیں تو جلدی میں اپنے کپڑوں میں مٹی منتقل کرتے تھے۔ اس کی تفصیل حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ نے بھی بیان فرمائی ہے۔ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے لشکر کی نقل و حرکت کا مخفی رکھنا کفار کے لیے مشکل تھا، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جاسوسی کا نظام بھی نہایت پختہ تھا۔ ابھی قریش کا لشکر مکے سے نکلا ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خبر پہنچ گئی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ اس مشورے میں ایران کے ایک مخلص صحابی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے، جو اجمی طریقے جنگ سے واقف تھے۔ انہوں نے یہ مشورہ پیش کیا کہ مدینے کے غیر محفوظ حصے کے سامنے ایک لمبی اور گہری خندق کھود کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیا جاوے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو منظور فرمایا۔ مدینے کا شہر 3 طرف سے ایک حد تک محفوظ تھا، اور صرف شامی طرف ایسی تھی جہاں دشمن ہجوم کر کے مدینے پر حملہ آور ہو سکتا تھا۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیر محفوظ طرف میں خندق کے کھودے جانے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی نگرانی میں موقع پر نشان لگا کر تقسیم کار کے اصول کے ماتحت خندق کو 10-10 ہاتھ یعنی 15-15 فٹ کے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ہر ٹکڑا 10-10 صحابیوں کے سپرد فرمایا۔ ان پارٹیوں کی تقسیم میں یہ خوشگوار اختلاف رونما ہوا کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کس گروہ میں شامل ہوں، آیا وہ مہاجر سمجھے جائیں یا باوجود اس کے کہ وہ اسلام کی آمد سے پہلے ہی مدینے میں آئے ہوئے تھے انصار میں شامل ہوں۔ آخر یہ اختلاف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ سلمان رضی اللہ عنہ دونوں میں سے نہیں ہیں، بلکہ سلمان و منا اہل البیتی، میرے اہل بیت میں شمار کیے جائیں۔ اس وقت سے سلمان رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہو گیا کہ وہ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آدمی سمجھ جانے لگے۔ خندق کی تجویز پختہ ہونے کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہم کی جماعت مزدوروں کے لباس میں ملبوس ہو کر میدان کارزار میں نکل آئی۔ کھدائی کا کام آسان نہیں تھا، اور پھر موسم بھی سردی کا تھا، جس کی وجہ سے ان ایام میں صحابہ رضوان اللہ علیہم نے سخت تکالیف اٹھائیں، اور چونکہ دوسرے کاروبار بالکل بند ہو گئے تھے اس لیے ان دنوں میں بھوک اور فاقہ کشی کی مصیبت بھی برداشت کرنی پڑی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم کے پاس نوکر اور غلام بھی نہ تھے، اس لیے سب صحابہ کو خود اپنے ہاتھ سے کام کرنا پڑتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیشتر حصہ اپنے وقت کا خندق کے پاس گزارتے تھے، اور بسا اوقات خود بھی صحابہ کے ساتھ مل کر کھدائی اور مٹی کی ڈھلائی کا کام کرتے تھے،
اور ان کی طبیعتوں میں شگفتگی قائم رکھنے کے لیے بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے ہوئے شعر پڑھنے لگ جاتے تھے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم بھی بعض اوقات شعر میں جواب دیا کرتے تھے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ خندق کے دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی اٹھاتے دیکھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک کی سفیدی مٹی میں چھپ گئی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن رواحہ کا یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا، یعنی اے ہمارے مولا، اگر تیرا فضل نہ ہوتا تو ہمیں ہدایت نصیب نہ ہوتی اور ہم صدقہ و خیرات کرنے اور تیری عبادت کرنے کے قابل نہ بنتے۔ بس اے خدا، جب تو نے ہمیں اس حد تک پہنچایا ہے تو اب اس مصیبت کے وقت میں ہمارے دلوں کو سکینت عطا کر، اور اگر دشمن سے مقابلہ ہو تو ہمارے قدموں کو مضبوط رکھ۔ تو جانتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے خلاف ظلم اور تعدی کے رنگ میں حملہ ور ہو رہے ہیں، اور ان کی نیت ہمیں اپنے دین سے بے دین کرنا ہے، مگر اے ہمارے خدا، تیرے فضل سے ہمارا یہ حال ہے کہ جب وہ ہمیں بے دین کرنے کے لیے کوئی تدبیر اختیار کرتے ہیں تو ہم ان کی تدبیر کو دور سے ہی ٹھکرا دیتے ہیں اور ان کے فتنے میں پڑنے سے انکار کرتے ہیں۔ خندق کی کھدائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اپنے غم اور محنت کی کلفت کو بھول ہی جاتے تھے۔ جہاں ایک طرف پاکیزہ شعر خوانی ہوتی تو دوسری طرف ہلکا پھلکا مذاق بھی جاری رہتا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم کی مسلسل شبانہ روز محنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے خندق مکمل ہو گئی۔ اس کے مکمل ہونے کی مدت کے بارے میں مختلف روایات ہیں، 15 دن اور 1 مہینے کی روایت پر زیادہ اتفاق کیا جاتا ہے۔ خندق کی لمبائی تقریباً 6000 گز یا کوئی 3.5 میل تھی، چوڑائی 13-14 فٹ اور گہرائی 10-11 فٹ بنتی ہے۔ یہ خندق صدیوں تک موجود رہی، یہاں تک کہ وادی بطحان کے پانی کے مسلسل بہاؤ اور کاٹ کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ معدوم ہوتی گئی اور کچھ لوگوں نے آر پار راستے بنانے کے لیے بھر دی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی خطرے کی اس گھڑی میں مردانہ وار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہیں۔ کبھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، کبھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ یا حضرت زینب رضی اللہ عنہ چند دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی ہیں۔ کھدائی کے دوران چٹان نہ ٹوٹنے والا واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پانی منگوایا اور اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور یہ پانی اس پتھریلی زمین پر چھڑک دیا، جس سے وہ زمین ملائم ہو کر ریت کی طرح ہو گئی۔ ایک اور موقع پر ذکر ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ایک چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کدال لے کر ضرب لگائی اور 3 بشارتیں بھی سنائیں۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ اس بارے میں لکھتے ہیں کہ تنگی اور شدت کی حالت میں خندق کھودتے کھودتے ایک جگہ سے ایک پتھر نکلا جو کسی طرح ٹوٹنے میں نہ آتا تھا۔ آخر تنگ آ کر صحابہ رضوان اللہ علیہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ایک پتھر ہے جو ٹوٹنے میں نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں تشریف لے گئے اور ایک کدال لے کر اللہ کا نام لیتے ہوئے اس پتھر پر ماری۔ لوہے کے لگنے سے پتھر میں سے ایک شعلہ نکلا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور کے ساتھ اللہ اکبر کہا اور فرمایا کہ مجھے مملکت شام کی کنجیاں دی گئی ہیں، اور خدا کی قسم اس وقت شام کے سرخ محلات میری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اس ضرب سے وہ پتھر کسی قدر شکستہ ہو گیا۔ دوسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کا نام لے کر کدال چڑھائی، اللہ کا نام لے کر کدال چلائی اور پھر ایک شعلہ نکلا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ اکبر کہا اور فرمایا اس دفعہ مجھے فارس کی کنجیاں دی گئی ہیں اور مدائن کے سفید محلات مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اس دفعہ پتھر کسی قدر زیادہ شکستہ ہو گیا۔ تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کدال ماری، جس کے نتیجے میں پھر ایک شعلہ نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ اکبر کہا اور فرمایا اب مجھے یمن کی کنجیاں دی گئی ہیں اور خدا کی قسم صنعاء کے دروازے مجھے اس وقت دکھائے جا رہے ہیں۔ اس دفعہ وہ پتھر بالکل شکستہ ہو کر اپنی جگہ سے گر گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نظارے عالم کشف سے تعلق رکھتے ہیں۔ گویا اس تنگی کے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی آئندہ فتوحات اور فراخیوں کے مناظر دکھا کر صحابہ رضوان اللہ علیہ میں امید و شگفتگی کی روح پیدا کر دی۔ منافقین مدینہ نے ان وعدوں کو سن کر مسلمانوں پر پھبتیاں اڑائیں کہ گھر سے باہر قدم رکھنے کی طاقت نہیں اور کیسر و کسرا کی مملکتوں کے خواب دیکھے جا رہے ہیں، مگر خدا کے وعدے اپنے اپنے وقت پر، یعنی کچھ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں اور زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے زمانے میں پورے ہو کر مسلمانوں کے ازدیاد ایمان و امتنان کا باعث ہوئے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ صحابہ کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دفعہ خدا نے مجھے اسلام کی آئندہ ترقیات کا نقشہ دکھایا، بس تم خدا کے وعدوں پر یقین رکھو، دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کھانے کا معجزہ بھی ہے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ نے ایک واقعہ یوں بیان فرمایا ہے کہ اس موقع پر ایک مخلص صحابی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک کی وجہ سے کمزوری اور نکاہت کے
آثار دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر جانے کی اجازت لی اور گھر آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں کچھ جو کا آٹا ہے اور ایک بکری ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بکری کو ذبح کیا اور آٹے کو گوندھا اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم کھانا تیار کرو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کرتا ہوں کہ تشریف لے آئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی بیوی نے کہا دیکھنا مجھے ذلیل نہ کرنا، کھانا تھوڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ لوگ نہ آئیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے آہستگی کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کچھ گوشت اور جو کا آٹا ہے جن کے پکانے کے لیے میں اپنی بیوی سے کہہ آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحاب کے ساتھ تشریف لے چلیں اور کھانا تناول فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کتنا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اس قدر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارد گرد نگاہ ڈال کر بلند آواز سے فرمایا اے انصار و مہاجرین کی جماعت، چلو جابر نے ہماری دعوت کی ہے۔ اس آواز پر کوئی 1000 فاقہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم جلدی جاؤ اور بیوی سے کہہ دو کہ جب تک میں نہ آلوں ہنڈیا کو چولہے پر سے نہ اتارے اور نہ ہی روٹیاں پکانا شروع کرے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے جلدی سے جا کر اپنی بیوی کو اطلاع دی اور وہ بیچاری سخت گھبرائی کہ اب کیا ہوگا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچتے ہی بڑے اطمینان کے ساتھ ہنڈیا اور آٹے کے برتن پر دعا فرمائی اور پھر فرمایا اب روٹیاں پکانا شروع کر دو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تقسیم کرنا شروع فرما دیا۔ جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی کھانے سے سب لوگ سیر ہو کر اٹھ گئے اور ابھی ہماری ہنڈیا اسی طرح ابل رہی تھی اور آٹا اسی طرح پک رہا تھا۔ جنگ احزاب کے حوالے سے باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا۔ دعاؤں کی طرف بھی میں توجہ دلاتا رہتا ہوں، اس طرف بہت توجہ رکھیں۔ اللہ تعالی ہمارے ایمانوں کو مضبوط کرے، ہر جگہ ہر ملک میں رہنے والے احمدی کو، بنگلہ دیش، پاکستان، دوسری جگہوں پر ہر شر سے ہر احمدی کو بچائے، اور دنیا کو بھی جس آگ میں پڑ رہی ہے اور جانے کی کوشش بڑی تیزی سے کر رہی ہے، اس سے دنیا کو بھی بچائے۔ اللہ تعالی رحم فرمائے۔ اللہ تعالی سب طاقتوں کا مالک ہے۔ اگر ابھی بھی یہ لوگ اصلاح کی طرف توجہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو مصیبتوں سے نکال سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کو عقل آئے اور سمجھ آ جائے۔ روزنامہ الفجر انٹرنیشنل، بروز سوموار، مرخہ 16 ستمبر 2024، صفحہ نمبر 1 اور 2، آواز رضوان احمد افضل۔